بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسم اعظم کی۔ ہر ایک شخص کو شوق ہوتا ہے یا کچھ لوگ اپنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اسم اعظم معلوم کرواتے ہیں کہ ان کے نام سے متعلق کون سا اسم اعظم ہے جو ان کے لیے موافق ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اسم اعظم کی بات کریں گے، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے ایسٹرولوجی الرحمن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن پر پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کی سکرین پہ مل جائے۔ جو ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو آپ اس کو ضرور دیکھیں، جو آپ کے لیے نہیں ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو ہم جس نام پر اسم اعظم لے کر آئے ہیں وہ ہے آفاق۔ نام آفاق ہے، انگریزی میں اس کے AFAQ آفاق لکھا جاتا ہے۔ تو آفاق کے معنی ہے افق کی جمع۔ افق دنیا کو کہتے ہیں، یعنی دنیا کی جمع۔ آفاق احمد، آفاق علی، تفاصیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ آفاق احمد نام رکھ سکتے ہیں یا آفاق علی آپ اپنا نام رکھ سکتے ہیں۔ آفاق نام لڑکوں کا نام ہوتا ہے، عربی زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ مسلمان بچوں کا یہ نام ہے۔ لکی نمبر اس کا 1 ہے اور دن اس کا بدھ اور ہفتہ اور جمعہ ہے۔ موافق رنگ جو سے اس کا پیلا، نیلا، سفید رنگ ہے۔ پتھر جو سے اسے منسوب کیے جاتے ہیں وہ ہے ہیرا، اور موافق دھات جو سے وہ تانبا ہے۔ آفاق نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ آفاق نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے لی گئی ہے۔ آفاق نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ آفاق نام کا مطلب افق کی جمع دنیا ہے۔ جب خوش قسمت دنوں کی بات کی جائے تو بدھ، جمعرات اور بدھ، جمعہ، ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمت والی دھات میں ہندسوں کے حساب سے چاندنی اور تانبا شامل ہیں۔ آفاق نام کے افراد کے لیے موافق رنگ میں پیلا، نیلا اور سفید شامل ہیں۔ آفاق نام کے افراد کے لیے موافق پتھر میں ہیرا شامل ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آفاق نام سے منسوب کچھ لوگ ہیرے کو پہن لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کبھی بھی نام سے متعلق آپ پتھر مت پہنیں، اس سے آپ کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جب بھی پتھر پہننا ہو تو اپنا ذائچہ بنوائیں۔ ذائچے کے مطابق آپ دیکھیں کہ سٹارز کی پوزیشن کا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں جس سیارے سے منسوب آپ پتھر پہن رہے ہیں وہ سیارہ ہی آپ کا کمبسٹ ہو، یا کمبسٹ نہیں، وہ خراب پوزیشن پر ہو اور آپ کو برے اثرات دینا شروع کر دے۔ تو اس لیے پتھر پہننے سے پہلے آپ اپنا ذائچہ ضرور بنوائیے۔ تو دوستو، آفاق نام کے عدد جو سے ہیں 182 ہیں، یعنی 182۔ ٹھیک ہے، 182 کو اگر 2 ہندسوں میں تقسیم کیا جائے تو 78 + 104 یعنی کہ 78 اور 104 آتے ہیں، جو برابر کریں تو 182 بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 182 کا کوئی عدد ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہو، تو ہم نے اس کو 2 عدد میں تقسیم کر اللہ تعالیٰ کا 2 نام لیے جن کو ملانے سے 182 بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 78 نمبر کی، الحکیم کا عدد، جس کے بنتے ہیں 78 اور جس کا مطلب ہے اس میں دنا، اس میں جمالی ہے یہ۔ تو ہم آخر میں اس کو بتائیں گے کہ آپ اس کا وظیفہ کیسے کر سکتے ہیں۔ حکمت کے معنی ہے یعنی بہترین چیز، بہترین علم کے ذریعے پہچان لینا۔ تمام چیزوں کے سے بہترین چیز خدائے قدسی وحدہ لا شریک ہے، اور یہی تحقیق شدہ امر ہے۔ اس مالک الملک عظمت اسماء جل و جلال کی حقیقت اصلا کے سوا اس ذات کے کوئی نہیں جانتا، لہذا حکیم
متعلق ایک ہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حکیم مجازی طور پر ایسے شخص کو بھی بولا جاتا ہے جو صنعت و حرف میں پورا کمال رکھتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر صنعت و حرف کے تحت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سکتا ہے۔ انسان کا علم ہر جگہ پر ناقص ہی رہتا ہے۔ اب بات کی جائے تو اس کی خاصیت میں کیا آتا ہے۔ دوستو، جو شخص بھی اس اسم الحکیم کا روزانہ بلا ناغہ وظیفہ کرے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور وہ شخص اس کا نقش بنا کر پہنے گا، اپنے پاس رکھے گا، تو وہ کبھی بیمار نہ ہوگا، اگر بیمار ہو تو صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اسم الحکیم کا نقش بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھے گا، وہ مخلوق میں انشاءاللہ معزز و محترم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں 104 نمبر عدد کی، جس کا العدل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک العدل ہے، یعنی یا عادل کا ایک نام ہے، جس کے اعداد 104 ہیں۔ یہ اس میں جمالی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ تو جو شخص ہر نماز کے بعد اسم العدل کا وظیفہ کرے تو پروردگار عالم اس کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرمائیں گے، اس کو عمل حسنہ کی توفیق ہوگی۔ جو شخص اس میں العدل کو روٹی کے 20 ٹکڑوں پر تحریر کر پھر ان ٹکڑوں کو صادق قلب سے کھا لے تو پروردگار عالم تمام مخلوق کو اس کے لیے مفت و تسخیر فرما دیں گے۔ جو شخص اس اسم کا نقش طہارت کی حالت میں تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ رکھے گا تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا اور حاکم کی نظروں میں معزز و محترم سمجھا جائے گا اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو جو تھی آفاق نام سے متعلق تھی۔ دو اس کے وظائف بنتے ہیں، الحکیم اور العدل، یعنی یا حکیم و یا عدل۔ آپ ہر نماز کے بعد یا حکیم و یا عادل کا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں، اور پورا دن آپ کو جب بھی ٹائم ملے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے، کمنٹس کر دیجئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ جو آفاق نام کے لوگوں کو یہ ویڈیو سینڈ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔